اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل حالت میں دیدار یہ بھی معراج کی رات ہوا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ اور یہ سعادت نبی علیہ السلام کو 2 بار نصیب ہوئی ہے، ایک مرتبہ زمین پر اصل حالت میں دیکھا ہے، اور دوسری بار معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مقدس کتاب میں پہلی مرتبہ بھی ذکر کیا دیکھنے کا، اور دوسری بار بھی۔ پہلی بار وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس جبریل کو روشن کنارے پر جو ہے وہ دیکھا۔ سورہ التکویر میں ہے، اذا الشمس کورت نہیں، اس میں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور سورہ نجم میں کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یقیناً اس رسول نے اس جبریل کو ایک اور بار اترتے ہوئے بھی سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، عند سدرۃ المنتہا۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں وہ حدیث بیان کی ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا، میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا ہے، اور علیہ 600 جناح 600 پر تھے، اور اس کے پروں سے موتی اور یاقوت جڑ رہے تھے، گر رہے تھے، اتنا خوبصورت منظر تھا۔ اور جبریل کا ایک پر اتنا بڑا تھا جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے، یعنی کہ ایک پر کھولا دائیں بائیں مشرق و مغرب چھپ گیا، اور ان کے پاؤں کے بال بھی تھے پاؤں کے اوپر، حسین و جمیل موتیوں کی طرح تھے، جیسے سبزی پر نا بارش کی بوندیں پڑی ہوں۔ لباس بھی بڑا خوبصورت پہنا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس ایسے سبز لباس میں آئے جس پر موتی جڑے ہوئے تھے، سبز لباس تھا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی آیت الکبریٰ، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام ویسے تو دوسری حالت میں دیکھتے ہی رہتے تھے، آتے جاتے، اصل حالت میں 2 بار دیکھے۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک اور حالت میں بھی دیکھا، معراج میں ہی، وہ اس کے الٹ تھی۔ وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پر اللہ کا خوف، خشیت الہی طاری ہوئی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جب فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام پر اللہ ذوالجلال کی زبردست ہیبت آ رہی تھی، خوف۔ تو اس وقت کیا حالت تھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں اس اللہ کے خوف سے ایسا کر دیا تھا جیسے پرانا بزیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں شب معراج فرشتوں کی مجلس میں جبریل علیہ السلام کے پاس سے گزرا، تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسے ہو گئے تھے جیسے پرانا بزیدہ ٹاٹ ہوتا ہے، یعنی پرانا سا ڈر، خوف۔ ایک طرف یہ حالت ہے اصل خوبصورتی والی، اور جب اللہ کا خوف ان پر طاری ہوا تو ایسے، اور یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو تو بندہ کہتا ہے میں تو ذرہ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ پوری کائنات میں اپنے آپ کو دیکھیں نا، اربوں انسان، کتنی مخلوقات، سمندر میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہے، آسمان میں 70,000 فرشتہ روز طواف کرتا ہے، اور قیامت تک اس کی باری نہیں آنی، اور کہکشائیں دیکھیں تو بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے سوچیے کہ جو بندہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، ان کی یہ حالت ہے، تو ہم جو گنہ گار ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا حال ہونا چاہیے۔ اب یہ گفتگو آ گئی جی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا معراج کی رات؟ اس پر ہم آج بات یہ کریں گے۔ اب یہ نا ایک جلیل القدر تابعی ہیں عبداللہ بن شقیق، وہ بیان کرتے ہیں میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے ایک سوال ضرور کرتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم ان سے کیا پوچھتے نبی علیہ السلام سے؟ میں نے کہا آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات پوچھی تھی، تو آپ نے فرمایا رأیت نورا، میں نے نور دیکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے نور انا اراہو، وہ نور ہے، بلا اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، یعنی کہ اس کا حجاب جو ہے نا اللہ کا نور ہے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک نور دیکھا ہے۔
نور کی بات کی ہے، رب کو دیکھنے کی بات نہیں کی۔ اور پھر ویسے بھی جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے اس مفہوم کی جو ہے نا تائید ہوتی ہے۔ فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ینبغی لہ، کہ بے شک اللہ عز وجل سوتا نہیں اور سونا اس کی شان کے لائق بھی نہیں۔ وہ ترازو جو اس کے پاس ہے اس کو پست کرتا ہے، بلند کرتا ہے، یعنی کہ رزق میں کمی بیشی کرتا ہے۔ اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے۔ وہاں نہیں رہا کل یومن ہوا فی شان، کہ اللہ ہر روز ایک نئی شان سے، اور اس کا حجاب نور ہے، یعنی کہ اس کا پردہ نور ہے۔ اور ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت میں آگ کا لفظ بھی آیا لیکن مسلم میں نور کا لفظ آیا۔ اگر یہ وہ حجاب ہٹا دے تو اس کے مقدس چہرے کی تجلیات جہاں تک پہنچے وہاں تک ساری مخلوق کو جلا کر ڈالے، راکھ کر ڈالے۔ یہ جو صحیح مسلم 179 روایت ہے۔ ام المومنین سے بھی اس طرح کی بات ہے کہ نہیں دیکھا۔ یہ ابو ذر غفاری سے کہہ رہی تو نورن، تو وہ میں نے بتا دیا نور سے مراد حجاب بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں مسروق ایک تابعی نے بیان کرتے ہیں، مسروق یہ تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا اور ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ابو عائشہ، یہ مسروق کی کنیت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے خود مسروق کو فرما رہی ہیں، جو 3 باتیں ایسی ہیں جو شخص ان میں سے ایک بات بھی کہے اس نے یقیناً اللہ پر بڑا بہتان باندھا، جھوٹ باندھا۔ مسروق فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو بے شک اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان جو ہے وہ باندھا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ ام المومنین کے منہ سے یہ جملہ سنتے ہی میں ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا ام المومنین مجھے مہلت دے، جلدی نہ کریں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روشن افق پر دیکھ چکا ہے، اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ میں ہی تھی جس نے اس امت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سورہ نجم کی آیات کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما ہوا جبریل، کہ اس سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لم اراہ علی صورت التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، میں نے انہیں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی اصلی حالت میں نہیں دیکھا، یعنی کہ اور بار تو آتے جاتے نہیں ہیں، وہی لاتے تھے، اصل حالت میں 2 بار دیکھا ہے۔ اور میں نے ان کو دیکھا رأیتہ منحبتا من السماء، تو میں نے انہیں آسمان سے اترتا دیکھا، اور ان کا پیدائشی وجود جبرائیل علیہ السلام کا اتنا بڑا تھا کہ اس نے آسمان سے زمین تک کے فاصلے کو ڈھانپ رکھا تھا، یعنی کہ پورا افق ہی چھپ گیا، آسمان چھپ گیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے دلیل کے طور پر 2 آیات بھی پیش کی۔ فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اللہ تعالیٰ کو یہ نگاہیں نہیں پا سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ پھر تم نے یہ ہے جی سورہ الانعام کی آیت ہے جی، آیت نمبر 103، اور پھر فرمایا کیا تم نے نہیں سنا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ الشورى آیت نمبر 51، کیا کسی بشر کی شان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر دل میں اللہ تعالیٰ القاء کر دے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر۔ تو ادھر یہ فرمایا کہ اللہ کلام کرے گا پردے سے پیچھے، سامنے نہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بطور دلیل جو ہے وہ یہ بات بیان فرما رہی ہیں۔ کہتے ہیں یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اس مسئلے میں فیصلہ کن ہے، یعنی کہ فیصلہ کرنے والی ہے۔
اور انہوں نے دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا جو ہے وہ دیدار نہیں کیا۔ اور باقی صحابہ کرام کے اگر اقوال ہیں تو اس میں احتمال ہے، یہ فرماتی ہے میں نے سب سے پہلے یہ سوال خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال خود کیا، اور فرماتی ہے میں اس میں سے پہلی تھی۔